بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى شفيعنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد رسول الله میں انتہائی شکرگزار ہوں اپنے نظام کا کہ انہوں نے میرے لیے موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ حضرات کی زیارت کا بھی شرف حاصل کروں اور پاکستان میں جو ایک اہم کام ہوا ہے اس کے مختلف مراحل جن سے ہم گزرے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کروں۔ اور یہ مشہد کی سرزمین جو ہے اتنی مقدس سرزمین ہے کہ جس کام کے حوالے سے ہمارے عزیز جناب وکیل زیدی صاحب بیان کر رہے تھے، اس کا آغاز ہم نے یہیں سے کیا، اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت اور ان کے سے توسل کا نتیجہ ہے کہ 9 سال کی محنت کے بعد ہمیں وہ نتیجہ ملا جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر کیسے بنا۔ اس میں سارا کردار جو ہے ایک جوان کا ہے، شہوار حسینی، شہید، میٹرک انڈر میٹرک تھا لیکن بہت باجرأت نوجوان تھا۔ کشمیر کے زلزلے کے بعد ہم نے دفتر بنایا تھا اسلام آباد میں، تو مجھے ایک دن آ کے کہتا ہے کہ آغا جی اگر آپ اجازت دیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بننے ہیں، شیعہ ممبر ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کو ممبر بنایا جائے۔ میں نے کہا مجھے کون بناتا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بس آپ مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ پھر معلومات لے کر آیا، وہ سندات جن کی ضرورت تھی وہ ہم نے اسے مہیا کر دیں۔ وہ بندہ خدا شروع ہو گیا اور 27 MNA سے اس نے لکھوایا کہ سید افتخار کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بناؤ۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ شیعہ مسلک کا ممبر اسلامی نظریاتی کونسل کا بنے اور اس کو ممبر بنانے کے لیے MNA جو ہیں وہ لکھ دیں۔ شیعہ MNA نہیں، MQM کے، مسلم لیگ کے، جمعیت کے، پتہ نہیں کتنے سے اس نے وہ ریکارڈ میں موجود ہیں۔ جب 27 MNA سے دستخط کروایا نا، بڑا خوش آیا کہ جی اب تو مسئلہ حل ہے۔ تو گیلانی سے بھی بات ہو گئی ہے، اب زرداری کے پاس آپ کا نام چلا جائے گا، تو آپ اجازت دیں تو میں قائد ملت جعفریہ کی خدمت میں جاؤں اور ان سے بھی میں یار آگے کبسی کر لیتا ہوں۔ تو میں ان سے بھی پھر لکھوا لوں۔ میں نے کہا جاؤ۔ تو یہ شہوار جو ہیں قائد کے پاس پہنچ گیا، اور قائد نے بھی ظاہر ہے انہوں نے تو تائید کر لی تھی، انہوں نے بھی لکھ دیا، علیحدہ ایک باقاعدہ لیٹر بنا دیا۔ اس نے وہ لیٹر جا کے آگے جمع کروا دیا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ریاستی ادارہ ہے، حکومتی ادارہ نہیں ہے، آئینی ادارہ ہے، جیسے الیکشن کمیشن ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ بھی اس قسم کا ریاستی ادارہ ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے تجویز جاتی ہے، صدر نے نامزد کرنا ہوتا ہے 3 سال کے لیے۔ مارچ میں اناؤنس ہو گیا کہ قائد ملت جعفریہ کی ملاقات تھی زرداری سے، تو زرداری نے پہلی خبر آغا صاحب کو یہی دی کہ ہم نے آپ کے علامہ صاحب کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنا دیا۔ انہیں گویا کہ ایک احسان جتلایا۔ لیکن یہ ہمارا نوجوان، یہ عزیز 23 مارچ ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل میں
جانے کو نہ دیکھ سکا، اعلان سن کے گیا، ان کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، درمیان میں ان کو روکنے کے لیے گیا کہ اس کو گولی لگی اور شہید ہو گیا۔ دوسری شخصیت جسٹس شاہ نواز اولکھ صاحب ہیں، جنہوں نے قانون کی کتاب تدوین کرنے میں ہماری بہت زیادہ معاونت کی، کیونکہ ایک نیا میدان تھا جس میں ہم داخل ہو رہے تھے، تو وہ جسٹس رہے تھے، تو وہ 2 سال یا 2.5 سال میرے ساتھ باقاعدہ کام کرتے رہے۔ ہم نے ان کے جو لیکچر وغیرہ دیتے تھے وہ ختم کرا دیے، تقریباً ہمیں 2-2.5 لاکھ روپے انہیں ماہانہ دیتے تھے، اور انہوں نے واقعاً بہت زیادہ ہمارے ساتھ محنت کی، اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ اور وہی یہی وجہ ہے کہ اب جب بھی جہاں بھی میں بات کرتا ہوں، بڑے بڑے وکلاء، قانون دان، جج صاحبان، کہیں ہمیں شرمندگی یا شکست نہیں ہوتی، اور میری تحریر جو ہے جب جسٹس صاحب کے پاس بھی جاتی ہے تو وہاں کوئی نقص الحمدللہ نہیں بیان ہوا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جسٹس افضل حیدر صاحب خدا انہیں زندگی دے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اور اسی طرح جو ہمارے بڑی شخصیات ہیں جن کا کردار ہے پاکستان میں تشیع کے حقوق کے حوالے سے، سید محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد، اور علماء شہداء جو ہیں، اور سب سے اہم شخصیت رہبر انقلاب، دیگر علماء فقہا، جو یہ ایک سلسلہ ہے جس تک ہم اس وقت کھڑے ہیں، تو ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور ہمارے بہت ہی مہربان عزیز مولانا رمضان توقیر صاحب کے جوان سال بیٹے انہی دنوں فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے، اور ہمارے بہت ہی پیارے اور مہربان ابراہیم محسنی صاحب جو اس 8 رکنی کمیٹی جو تھی، اور جن کو بہت بڑا کریڈٹ اور ان کا کردار ہے اس قانون کی کتاب تدوین کرنے میں، اور ان کا یہ نام جو ہے ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ 8 رکنی کمیٹی ہے، اس میں ابراہیم محسنی صاحب بھی تھے۔ تو ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ شکر نعمت بجا لایا جائے تو اللہ پھر اور نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ مجھ جیسا ایک کمزور انسان، اور مجھ سے بڑے علم میں زیادہ لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کمزور سے بھی بڑا کام لے لیتا ہے، تو میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور بالخصوص بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام کا تو ہم بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی توسل تھی، اور بیوی معصومہ کے توسل تھی۔ اس پورے سلسلے میں جب بھی کسی ذریعے پر گیا تو بس اہم ترین دعا یہ رہی کہ میں اس قانون کے سلسلے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس میں توسل کا بہت کردار رہا، اور یہ جو غیبی مدد ہوتی ہے وہ بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ابھی جب میں کانہ بستر مرگ بتا اور اللہ نے نئی زندگی دی، اس وقت بھی ہر وقت یہ ہو رہا تھا کہ کیا میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں گا کہ یہ قانون جو ہے پاس ہو جائے، کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ رہ گیا تو پھر رہ جائے گا، پھر کسی اور نے اس کو کرنا نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس نعمت پر جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔ اس کے جو مراحل ہیں وہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ طلبی کا زمانہ تو گزار رہے ہیں اور تحقیق کے دور سے گزریں گے، تو یہ ایک دستاویز تیار ہوئی ہے جو آئندہ محققین کے کام آئے گی۔ اس 9 سال میں جو میں نے خط و کتابت کی ہے اس موضوع کے حوالے سے، جس میں 3 صدور ہیں، 6 وزرائے اعظم ہیں، 3 چیف جسٹس صاحبان ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، اور پھر متفرق شخصیات، وزراء،
ابھی جب ہم نے ان خطوط کی جمع آوری کی ہے تو تقریباً 1000 صفحہ بنا ہے۔ وہ ایک دستاویز ہے اور اس میں اپنے حق لینے کے لیے دلائل ہیں اور کس کس مرحلے پر کس طرح ہم نے اپنا حق لینے کے لیے کام کیا اور پھر آگے بڑھے اور جو مخالف تھا اس کو شکست ہوئی۔ تو بالترتیب میں لمبی داستان ہے، ابھی کیونکہ میں زیادہ گفتگو بھی اس طرح نہیں کر سکتا جیسے پہلے کرتا تھا، تو ایسا ایسا اہم چیزیں جو ہیں چاہوں گا کہ آپ کے علم میں آ جائیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ جب میں پہلی دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل میں گیا، محمد خان شیرانی مولانا صاحب جو تھے وہ چیئرمین تھے، پہلا اجلاس تھا، تو وہ ویلکم کر رہے تھے نئے ممبران کو۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم جو مولوی صاحبان ہیں باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، اسلامی قوانین رائج نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، تو ہم نے کبھی یہ جو فقہی مسائل ہیں ان کو قانون کی زبان میں تو لکھا نہیں، باتیں ہم بہت کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی گفتگو کا خلاصہ تھا کہ جب تک ہم ان جو ہماری فقہی وہ ہیں اصطلاحیں ہیں، یہ آج جو رائج قانون ہے اس میں نہیں لکھیں گے تو کیوں وہ آپ کے لیے لیں گے؟ پھر تو جج جیسے چاہتے ہیں کتابوں سے دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں طے ہوا کہ کتاب نکاح پر کام کیا جائے پہلے اور پھر کتاب طلاق، لیکن وہ کمیٹی تو نہ رہی، وہ کام ان کے دور میں نہ ہو سکا، اس کے اپنے داخلی مسائل تھے مصارف کے حوالے سے۔ لیکن اس سے میں نے الہام لیا اور میں اس کے بعد یہاں پر آیا تو حضرت آیت اللہ جنتی حافظہ اللہ سے ملاقات کی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ میں ممبر بنا ہوں، ان کو پتہ تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا، تو بہت خوش ہوئے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ بدست پر بے روید جب بھی جائیں تو آپ پوری قوت کے ساتھ اس میں شرکت کریں اور ہر موضوع پر اپنی رائے دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ جو آپ کے طلاب یہاں پر ہیں ان کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دیں جو آپ کی معاونت کریں، حوالہ جات نکال کر دیں اور جو ضرورت ہو مستندات کی وہ آپ کو مہیا کریں۔ تو وہاں سے میں مشہد مقدس آ گیا۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ میرے زیادہ شاگرد یہاں پر ہی موجود تھے، تو یہ پہلے سے ہی افغانستان کا ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا، وہاں کی شیعت کے لیے قانون کے لیے جو آیت اللہ محسنی یہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے آج خود یہ کام کرنے کا ایک پروگرام بنا رکھا تھا، کچھ شروع بھی کر رکھا تھا۔ تو گویا کہ ہمارے لیے تو ایک بنی بنائی چیز ہو اور ان کے لیے بھی ایک نیا راستہ بھی یہ ہم نے کرنا ہے۔ تو اس طرح بہرحال یہ کام جو ہے یہاں پر شروع کر دیا گیا، اور پھر شاہ نواز اولک کو بھی ہم یہاں پر لے آئے اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے تو پہلا مرحلہ جو ہم نے طے کیا وہ یہ تھا کہ جو احوال شخصیہ ہیں انہیں فقہ جعفری کے مطابق قانون کی زبان میں تدوین کیا جائے، اور وہ تدوین کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ یہیں سے شروع ہوا، اور اس میں یہ تھا کہ انداز کیا اپنایا جائے، وہ فریم کیا ہو۔ تو وہ الحمدللہ ایک ایسا ہم نے رکھا جس میں شاہ نواز کی بھی رائے اس میں شامل رہی۔ وہ یہ تھا کہ پہلے قانون کے بعد اس میں جو الفاظ ہیں ان کی تعریفات، اس کے بعد مستند قرآنی، اس قانون کے لیے جو قرآنی آیت ہے وہ دی، پھر مستند حدیثی یعنی حدیث نبوی دی، پھر بیان ائمہ اہل بیت۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے فقیہ کی رائے دیتے، ہمارے فقیہ نے جو روایت لی ہے
اس فتوے کے لیے یا اس کے فتوے کے واسطے جو روایت سند بنی ہے انہوں نے اس روایت کو لکھا، اور اس کے بعد عدالتی نظائر جو مل سکے، اور اس کے بعد فقہائے اہل سنت کی رائے مخالف یا موافق۔ یہ اتنی اچھی ترتیب بنی کہ میں نے یہ جب ترتیب مثلا لبنان میں جا کر بتائی وہ کچھ محققین کو، تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ترتیب ہے اتفاق سے اس ترتیب سے قوانین تدوین شدہ نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے، تو اس کو تو آپ کو چاہیے عربی میں ترجمہ کریں۔ میں نے کہا پہلے اردو والا تو مکمل ہو جائے۔ بہرحال یہ کام الحمدللہ ہم نے پہلی 2 جلدیں، اور وہی اصل رہنما بنی۔ جو بعد والی جلدوں کا کام ہے نا، وہ بنیاد جو ہے وہی، کیونکہ آغاز کرنے میں بہت دقت ضرورت تھی، اور اس میں کافی ٹائم بھی لگا، اور بار بار خواندگی ہوئی۔ یہاں بھی ہمارے حضرات لکھتے تھے، میں پڑھتا تھا، پھر وکیلوں کو دکھاتا تھا، پھر دوبارہ یہاں آتا تھا، تو اس طرح بہرحال یہ ایک بنیاد بن گئی۔ اس کے بعد جب ہم نے کتاب میراث تیار کی تو بھی اسی نہج پہ ہوئی، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، یہ درمیان میں پرانتز میں بتا دوں بعد میں بتانے کے بجائے بھی، کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں میری کتاب قانون میراث کو بعنوان کتاب نمونہ انتخاب کیا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تقریب رکھی گئی، اور اس میں 250-300 دانشور یعنی اسلامی یونیورسٹی کے اور دوسرے بڑے بڑے محققین اور علی محمد وزیر صاحب جو آئے، اور میں نے پھر اس کا خلاصہ پیش کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ بحث ہوئی کہ قانون میراث مدون شدہ ہم نے دیے ہی نہیں، وہ تو مسلم عائلی قوانین جو ہیں اس میں سیکشن نمبر 4 میں فقط ایک سطر لکھی ہوئی ہے کہ یتیم کو میراث ملے گی، تو وہ بھی میری جو جدوجہد تھی نا مسلسل، اس کو دیکھ کر باقاعدہ کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں قانون میراث لکھنا چاہیے فقہ حنفی کے مطابق، جس طرح سید افتخار نے فقہ جعفری کے مطابق لکھا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی، اس نے 2 سال کام کیا۔ 2 سال کام کرنے کے بعد یہ پچھلے سال 2019 میں قانون میراث اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے شائع ہوئی ہے کتاب، جس میں فقط قوانین ہیں، مستندات نہیں، فقط قوانین ہیں۔ اس کا حصہ اول فقہ حنفی اور حصہ دوم فقہ جعفری، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی اعزاز اور کامیابی ہے کہ ایک تو انہوں نے ہم سے رہنمائی لی، ہمارے انداز کو اپنایا، اور پھر پہلی دفعہ فقہ حنفی کا قانون میراث قانون کی زبان میں مطلب ہے وہ لکھا گیا، اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ قانون میراث باقاعدہ چھاپ ہوا ہے، اور اسے پھر وزارت میں دے کر وہی قانون جو ہے اسے انہوں نے منظور کروانا ہے۔ لیکن پروسیس جو ہے ہمارے پاکستان میں بہت سلو ہے، خاص کر وہ قوانین جن کا اسلام سے تعلق ہوتا ہے اس کو پاس کرنے میں بہت ہی لمبا عرصہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ قانون میراث جو ہے ایک ریکارڈ ہو گئی ہے جو ہر یونیورسٹی میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھے گا تو جہاں قانون حنفی دیکھے گا وہاں قانون جعفری بھی ہے، اور ایک سرکاری ادارے نے اسے چھاپ کیا ہے، ریاستی ادارے نے، گورنمنٹ کا نہیں، ریاستی ادارے نے چھاپ کیا، اس کا بڑا وزن ہے، آئینی ادارے نے اسے چھاپ کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے پہلے بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا۔ میں طریقے جعفریہ کی بنیاد سے لے کر اور آخر تک اہم ذمہ داریوں پر بھی رہا ہوں، اور ہم نے اپنے دور میں اپنے 2 سینیٹر بھی بنائے، اور مختلف حوالوں سے سیاسی میدان میں موجود رہے، شہید قائد سے دور سے، بلکہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کام کیا۔
حقیقت میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا۔ اگرچہ قائد ملت جعفریہ کی آئین پاکستان پر بہت گہری نظر ہے اور ان کا بڑا وسیع اس پر مطالعہ بھی ہے اور وہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کم از کم میں اس حوالے سے کچھ زیادہ آگاہی نہیں تھی۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل میں جانے سے یہ احساس ہوا کہ ایک حق ہمیں آئین نے دیا ہے، لیکن اس حق کے حوالے سے قانون نہیں بنا۔ قانون تو بننا چاہیے تھا، وہ نہیں بنا۔ وہ حق کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا یہ جو آئین ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو عنوان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو باقاعدہ ادارہ بنایا، وہ فقط ایک ہی ادارہ ان کے دستخطوں سے بنا، وہ ادارہ اسلامی قوانین کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں پاکستان کا آئین تدوین کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے علماء کی خدمات لی، مولانا اسد صاحب کو بیرون ملک سے منگوایا، اور اسی ہی حوالے سے انہوں نے علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگایا کہ وہ امام علی علیہ السلام مولا کے جو خط ہے نظام حکومت کے حوالے سے مالک اشتر کے نام، اس کا انگلش میں ترجمہ کرایا جائے، کریں۔ اور پھر وہ انگلش والا ترجمہ جو ہے 1947 میں پہلی مرتبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دستخطوں سے شائع بھی ہوا۔ بعد میں ایوب خان کے دور میں وہ شائع ہوا، اور پھر معراج خالد نے اسے شائع کیا۔ ابھی لندن سے مولانا مقبول صاحب نے اسے وسیع پیمانے پر شائع کیا ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم سمیت تمام اہم جگہوں پر اسے پہنچایا جائے، انگلش والا بھی، اردو والا بھی۔ تو یہ جو تصور ہے نا کہ پاکستان میں آئین کیسا ہونا چاہیے، جو بانی پاکستان تھا اس کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور وہ ماڈل حضور پاک کی حکومت کو قرار دیتے تھے، کسی اور کو قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کسی اور سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں ہوا۔ 56 میں آئین بنا، البتہ وہ قرارداد مقاصد وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اس وقت آئین کا حصہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، الگ موضوع ہے، اس کی طرف زیادہ میں نہیں جاتا، خالی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال بڑے کلیئر تھے کہ پاکستان ایک اسلام کے حوالے سے ایک ماڈل اور نمونہ بنے گا، لیکن وہ نہ ہو سکا جو وہ چاہتے تھے۔ وہ بالکل مطلب 100% انحراف ہو گیا، اور ایسا انحراف ہوا کہ 73 میں آ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا، لیکن 73 کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین بنا۔ اس میں واضح لکھا گیا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے اللہ کا ہے، یہ نمائندگان جو ہے نیابت میں ہوں گے، اور پھر اس میں 227 آرٹیکل سے 231 تک اس میں اس حوالے سے بڑے وضاحت سے شقیں شامل کی گئی، اور اس میں واضح ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر یہ جو کنونشن ہمارا ہوا، شیعہ کنونشن 80 کا، اس کی طرف بھی کم لوگوں کی توجہ ہے، خود ہماری بھی نہیں تھی، کہ اس کی ایک ظاہری کامیابی تھی جس کو سب جانتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، لیکن یہ زکوٰۃ کا ترمیم کرنے سے پہلے فرمان نمبر 3، آرڈیننس نمبر 3 ضیاء الحق کا، وہ پہلے اس نے جاری کیا، تب تو وہ زکوٰۃ والے اس میں ترمیم کی، ورنہ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ فرمان نمبر 3 کیا ہے؟ یعنی 73 کے آئین میں پہلا آرڈیننس جو وضاحت دیا ہے وہ فرمان نمبر 3 ہے، صدارتی، آئین کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ شدہ ہے۔ آپ پاکستان کا آئین ہمارے عزیزوں کو چاہیے مطالعے میں رکھیں، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن، کیونکہ پہلے ہے نا قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنیں گے۔ فرمان نمبر 3 کیا ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر اور تفسیر وہی معتبر ہوگی ہر مسلک کے لیے جو ان کے ہاں معتبر ہے۔
یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس نے ہمیں تحفظ دے دیا۔ بعض سوال کرتے ہیں کہ پبلک کلام میں کیا ہے؟ پبلک کلام میں تحفظ ملا ہوا ہے، لیکن لینا پڑے گا نا، جب کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو لینا پڑے گا نا۔ پرسنل لا میں بھی تحفظ ملا ہوا ہے، پرسنل لا کے لیے واضح ہے۔ پرسنل لا تو خیر انٹرنیشنل قانون ہے، بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے کہ ہر شخص کے شخصی قوانین جو ہیں اسے اس کے مطابق اس کو حق پہنچتا ہے وہ عمل کرے، اور اس کے مطابق اسے قانون ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ ہمارے لیے کیا تھا؟ ہم نے جہاں سے شروع کیا، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ اسمبلی سے ایک کلی طور پر قانون پاس ہونا چاہیے کہ شیعہ کے لیے ان کی اپنی فقہ کے مطابق قوانین ہوں گے۔ یہ نہیں ہوا۔ دوسرا، دو مسئلے جو مبتلا بے ہیں روزمرہ کے، ایک میراث کا اور ایک طلاق کا۔ میراث کا مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ شیعہ بیوہ جس کی اولاد نہیں ہے، مشہور یہ ہو گیا ہے کہ شیعوں کے ہاں میراث نہیں ہے اس کی، اور عدالتوں سے یہی فیصلے ہوتے ہیں، مگر وہ جو کہ پیسے والی ہوں وہ آگے ہائی کورٹ میں چلی جائیں، سپریم کورٹ میں چلی جائیں، پھر آگے کیس چلتے ہیں۔ دوسرا طلاق کے مسئلے تو روزانہ ہی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس اتنی درخواستیں ہیں۔ طلاقیں جو ہیں عدالت سے ہو جاتی ہیں، وہ شرعی طلاقیں نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پہلا کام تو میں نے یہ کیا کہ زرداری صاحب کو خط لکھا، پہلا خط، جس میں نے پیپل پارٹی کی تعریف بھی کی کہ اس نے پاکستان کو آئین دیا، ان کی یہ خدمات۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی ایک کریڈٹ لیں، اور یہ ایک حق ہے ہمارا، اس آئین کی روشنی میں ملا۔ آپ یا تو آرڈیننس کے ذریعے یہ کر دیں یا ایک بل موو کروا دیں۔ میں نے اس کو دو خط لکھے، لیکن کوئی بے اثر رہا، کوئی نہیں۔ گیلانی وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی، خیر پی پی کا دور گزر گیا، پھر ممنون حسین کا دور آیا، تو ممنون حسین سے پہلی ملاقات جب میری ہوئی تو جو مبارکبادی کے لیے ہم گئے، تو ہمارے ہمراہ نصرت مرزا صاحب بھی تھے، کیونکہ ممنون حسین نصرت مرزا کے دوست تھے، تو ان کو بھی ہم نے دیا۔ تو بہرحال یہ ہم نے کام شروع کر دیا، کتابیں علیحدہ تیار ہو رہی تھیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے ان کے پاس وہ کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ جو گورنمنٹ سطح کا تھا طریقہ کار ہمیں پتہ چل گیا بھئی یہی ہے، یا تو کوئی پرائیویٹ بل موو کرا دے یا سرکاری بل موو ہو حکومت کی طرف سے۔ دو قسم کے بل ہوتے ہیں، ایک دفعہ خود حکومت کوئی بل موو کرتی ہے، ایک دفعہ۔ اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کام کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے کل 20 ارکان ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، کم از کم جو ہیں 8 ارکان ہوتے ہیں۔ 8 ارکان میں جو ہے 4 جو ہیں 4 مسالک کے، ایسی شخصیات جن کا 15 سالہ اپنی فقہ کا تجربہ ہو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ۔ ہر دور میں شیعہ موجود رہے، اور البتہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ نام 73 کے آئین میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے ہر دور میں مختلف ناموں کے ساتھ رہے، 47 کے بعد لیاقت کے دور میں، ایوب کے دور میں، نام کوئی نہ کوئی ایک شکل رہی۔ تو کام اس کا کیا ہے؟ اس کے 2 کام ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بھی قانون بنے، صوبوں میں بنے یا مرکز میں بنے، اس نے اسلامی نظریاتی کونسل میں آنا ہے۔ جو معاہدات کریں غیر ملکوں سے، جو بھی یہ سارے، وہ بھی ان کے پاس آنے ہیں۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ اگر مطابق نہیں ہے تو یہ لکھیں گے کہ یہ مطابق نہیں ہے، اس کو تبدیل کرو۔ مدت لکھی ہوئی ہے کہ 2 سال میں وہ تبدیل کریں، تبدیل نہ کریں تو پھر اگلے مراحل ہیں۔ اگر پیچھا کوئی کرے تو پھر دباؤ دیا جا سکتا ہے اسمبلی پر کہ وہ نہیں کیا، لیکن وہ اختیار جو ہو اس کو کینسل کرنے کا وہ نہیں کر سکتے، اور سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ چاہتی بھی نہیں ہے ایسا ہو۔ اگرچہ آئین میں تو یہ چیز لکھ دی گئی، لیکن اس کی روشنی میں عمل کم ہی ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں
قوانینی کمی بنتے ہیں. لیکن بہرحال اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے مختلف اوقات میں کچھ سفارشات کے مطابق قانون سازی ہوتی رہی، اور اس دور میں بھی کچھ قانون سازی ہوئی ہے عمومی طور پر. ابھی یہ بھی جو قانون سازی ہوئی ہے تو یہ بھی حقیقت میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر ہوئی ہے، یعنی اصل انہی کی تجویز پر یہ قانون سازی ہوئی ہے. دوسرا، اسلامی نظریاتی کونسل از خود کسی بھی موضوع کے حوالے سے اسمبلی کو لکھ سکتی ہے کہ یہ ایک خلا ہے، اس کے مطابق قانون بناؤ. تو میں نے اس پوائنٹ کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھرپور طریقے سے اٹھایا شیرانی کے دور میں، اور میں نے باقاعدہ دلائل سے بتایا کہ آپ کو یہ حق ملتا ہے اور یہ ہمارا حق ہے. آپ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ آئینی حق ہے، لیکن عملاً ہوا نہیں ہے. لذا آپ ایک سفارش بھیجیں کہ شیعہ کے لیے فقہ جعفری کے مطابق قانون سازی کی جائے. اس پر شیرانی صاحب سے ہماری جھڑپ بھی ہو گئی، اور ویسے تو وہ بڑے وحدت اور اتحاد و یکجہتی اور اتنے وہ ہوئے کہ کہنے لگے آپ تو بس فرقہ وارانہ والی باتیں کرتے ہیں. اچھا خاصا مقصد ہے اس پہ. پھر میں نے ان کو لکھا، اور میں نے البتہ کوشش یہ رہی کہ ہر چیز لکھی، کوئی بات آئی تو لکھی، چیئرمین کو، ممبران کو، سب کو. اور خدا نے توفیق دی کہ ایجنڈا ہر کونسل کے اجلاس پہ جو ایجنڈا ہوتا ہے 700-800 صفحے پر مشتمل ایک اتنی بڑی بک ہوتی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ جتنے عناوین ہیں ان عناوین پر 4-5 ممبر ہی تھے جو لکھ کر لاتے تھے. ان میں بھی انہی میں سے تھا جو باقاعدہ تحریر کر کے فقط فقہ جعفری کی رائے نہیں دیتا تھا، دوسری آراء بھی دیتا تھا. اور انشاءاللہ تحقیقی مقالات کے عنوان سے وہ چھپے گا. تقریباً ابھی ان کی جمع آوری ہوئی ہے تو 2000 صفحے بنے ہیں جو ہم نے تحقیقی مقالے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس 9 سال میں جمع کروائے. تو اس میں یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ جو وہاں کا ریسرچ ونگ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اجلاس ہوتا ہے تو وہ ممبران کے لیے موضوع کے مطابق ریسرچ کر کے دیتے ہیں ممبران کو. اب یہ جو ریسرچ اور تحقیق کی تیار کرتے تھے اس میں فقہ جعفری کا حوالہ نہیں ہوتا تھا. تو اس پر ہم نے اصرار کیا یہ کیوں، ان کو حق نہیں ہے، ان کا کام ہے کہ یہ تمام فقہوں کی رائے دیں. بہانہ بنایا کتابیں نہیں ہیں، تو ہم نے کتابیں بھی جو بنیادی ہماری کتابیں تھیں وہ مہیا کر دیں. اس کے بعد سے الحمدللہ اب جب بھی کوئی بحث ہوتی ہے تو اس میں فقہ جعفری کا حوالہ آتا ہے. اب تو قانون میراث جو ہے اس میں باقاعدہ کتاب ہی چھاپ دی ہے. یہ بھی ہمیں کامیابی ہوئی. بہرحال اس کوشش کے نتیجے میں اس قدر قبول کر لیا گیا. میں نے شیرانی سے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سفارشات جاتی ہیں، دفن ہو جاتی ہیں، تو آپ وہاں خود موو کر دیں نا کہ یہ سفارش آئی ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہو. خیر پھر یہ ہوا کہ ایک قرارداد پیش کی گئی. اس قرارداد میں مسالک اور ادیان اور وہ بھی شامل کیا گیا. تو وہی وہ قانون بننا چاہیے. لیکن قرارداد جو ہے اس کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی وہ بل شو نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ کوئی ایکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہماری ایک کوشش تھی کہ وہ بھی بات ایک ریکارڈ پہ آ گئی کہ جب بھی اب کوئی بات ہوتی ہے تو اس قرارداد کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ قرارداد بھی اسمبلی میں موو ہو چکی ہے کہ شیعہ کے لیے ان کی اپنی فقہ کے مطابق قانون بننا چاہیے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. اس دوران میں نے پاکستان کے چوٹی کے جو وکلاء تھے ان سے ملاقاتیں کی کہ ہم اس کے لیے کیا کریں. اس میں احمد رضا قصوری، خالد رانجھا، افضل حیدر تتئی اور بڑے بڑے وکلاء ایسے مظفر سب سے ملے. تو میری یہ رائے بن رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں اور سپریم کورٹ کے ذریعہ اسمبلی کو آرڈر کروائیں کہ وہ قانون بنائے. تو کسی وکیل نے تو 35 لاکھ مانگا اور کسی نے 50 لاکھ مانگا. ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں. تو بہرحال ہمیں ایک
مرد کلندر فیض رسول جلبانی ہیں، تو بریلوی مسلک مولائی ہیں، ہمارے ویسے ہی مرید بن گئے۔ وہ آمادہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا یہ ہے، ویسے انہیں بڑا شوق ہے آئینی کیس لڑنے کا، تو نوجوان ہیں بڑے، اس نے بہرحال اس کو قبول کیا، تقریباً 10-12 لاکھ روپے ان کے لیے ہم نے طے کیا، تو ہم پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ 2016 میں جمالی کی وہ چیف جسٹس تھے، لیکن دسمبر میں انہوں نے ہماری درخواست ریجیکٹ کر دی اعتراضات لگا کر کہ یہ پہلے آپ ہائی کورٹس میں جائیں پھر سپریم کورٹ میں آئیں۔ لیکن مارچ 2017 میں بڑی بحث سے بعد ہمیں کامیابی ہوئی کہ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ موضوع کسی ایک صوبے کا نہیں ہے، یہ پورے ملک کا ہے اور پبلک کا ہے۔ خیر وہ ہماری پٹیشن جو ہے یعنی پٹیشن منظور ہو گئی، اور اس کا اکتوبر میں فیصلہ آیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک مددگار ثابت ہوا، یہ جو ابھی ہم کامیابی جس کو کہہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ، یہاں پر آپ کو پرانتز میں یہ بتا دوں کہ ایوب خان کے دور میں 1961 میں مسلم آئلی قوانین ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اسے سب مسلمانوں پر نافذ کر دیا گیا۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف ہیں، فقہ جعفری کے بھی خلاف ہیں، تو علماء احناف نے یا علماء اہل سنت نے، اہل حدیث نے اس پر بہت زیادہ تحریک چلائی، لیکن بے اثر رہی۔ یہ مسلم آئلی قوانین ایک ایسی دستاویز بن گئی کہ احوال شخصیہ کے فیصلے عدالتوں سے اسی کی روشنی میں ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی، شیعوں کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اور جہاں کہیں فقہی اختلاف ہے تو ان کی کوئی بات سنی نہیں جاتی، اور اس میں ترمیم بھی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ 73 کے آئین میں بھی اسے تحفظ دیا گیا۔ آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ضیاء الحق جیسا شخص، جب اس کے لیے یہ ریکارڈ پر موجود ہے، اسلامی نجاتی کونسل کے ریکارڈ پر بھی موجود ہے، جب اس کے لیے یہ لکھا گیا کہ وزارت قانون، وزارت مذہبی امور اور اسلامی نجاتی کونسل سب کی ایک ہی رائے تھی، اور اسلامی نجاتی کونسل کی رائے تھی، فرد کی رائے نہیں تھی، کہ یہ مسلم آئلی قوانین اسلام پر بدنما داغ ہے، دھبا ہے، دھبے کا لفظ ہے، اس کو بدلنا چاہیے، لیکن وہ بھی اس کو بدل نہیں سکے اور اس میں ترمیم نہیں لا سکے۔ یہ ایک عجیب ہے۔ ہمیں کامیابی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پون گھنٹہ بحث ہوئی، میں اس میں موجود تھا، اور ایسے مسائل پر وکلاء سمجھتے ہیں اتنی لمبی بحثیں نہیں ہوتی، 20 منٹ 15 منٹ، یہ پون گھنٹہ اعجاز الاحسن اور اعجاز الافضل کے آخر میں 5 نکات پر مشتمل فیصلہ تھا، کیونکہ ہم نے جو درخواست دی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے آئینی، اسمبلی نے قانون نہیں بنایا، لہذا سپریم کورٹ ان کو آرڈر کرے کہ شیعوں کے لیے ان کے مطابق قانون بنائیں، تو ان پر انہوں نے نمبر 4 جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلم آئلی قوانین میں شیعوں کو استثناء ملنا چاہیے تھا جو نہیں دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، اور پھر احوال شخصیہ کے عناوین دیے، جیسے نکاح، طلاق، وصیت، مراسم، اوقاف، یہ ساری دے کے آخر میں کہتے ہیں بالخصوص سیکشن 7 طلاق، کہ شیعوں کا طریقہ اور ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بات آ گئی۔ یہ تو 2017 کا فیصلہ ہے، لیکن ایک غیبی مدد ہوتی ہے اسی اثناء میں جو ہم کام کر رہے تھے، وہ یہ میں کہتا ہوں نا، توسل اس میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے۔ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ خشک موضوع ہے۔ نعرہ
مدد جسے میں کہتا ہوں نا وہ یہ ہوئی کہ چکوال کی ایک بیوہ ہے، اس کو اے سی کی عدالت، پٹوار، اے سی کی عدالت، پھر سیشن کی عدالت، پھر نیشنل کی عدالت اسے میراث سے محروم کرتے ہیں۔ وہ آ جاتی ہے ہائی کورٹ میں، یہ کیس آ جاتا ہے ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے پاس، عباد الرحمان جسٹس کے پاس۔ 25 مئی 2016 اس کی سماعت تھی، لیکن 25 مئی سے پہلے انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ یہ کیس آیا ہوا ہے، شیعہ علماء آ کر اس مسئلے میں معاونت کریں۔ تو قائد محترم حفظہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی خبریں بھی بڑا دقت سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جب اخبار میں یہ دیکھا نا تو انہوں نے سکندر عباس گیلانی کو، جو ان کے ایڈوائزر ہیں لا کے، ان کو بلایا، نے کہا بھائی جاؤ، یہ مسئلہ سید افتخار کا ہے، وہ یہاں ہے نہیں، آپ 25 کو جا کے پیش ہو جاؤ عدالت میں، اور مولانا صاحب کی کتاب میراث بھی لے جاؤ، کتاب نکاح و طلاق بھی لے جاؤ، اور انہیں کہو کہ وہ آ کے وضاحت کریں گے، لذا آپ اور تاریخ دے دیں۔ تو مجھے کیونکہ میرے خیال میں نے 30 مئی کو واپس آنا تھا، جب واپس آیا تو مجھے یہ پتہ چلا، تو 2 جون کو مجھے باقاعدہ عدالت نے، ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے بعنوان معامر لکھ کر باقاعدہ مجھے طلب کیا، تو میں اسی لباس کے ساتھ وہاں موجود ہوا۔ تو جج صاحب نے بڑا ہمیں پروٹوکول، بڑا احترام دیا، ہماری کتاب وہ پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ اب یہ مخالف وکیل جو تھا، دونوں طرف شیعہ ہی تھے نا، یعنی جو میراث نہیں دینا چاہتے وہ بھی شیعہ، جو لینا چاہتی ہے وہ بھی شیعہ۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا کہ بھائی شیعہ علماء سے پوچھ لو، اس کا میراث دے دو، نہیں وہی وہ جو لکھا ہوا ہے محمد اللہ میں، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو مخالف وکیل نے پہلی دلیل یہ دی کہ 1958 میں ان کے مفتی جزائری صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیعہ بیوہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کی میراث نہیں ہے۔ جج نے کہا وہ پیش ہوئے تھے، بحث ہوئی تھی، فیصلہ نہیں ہوا تھا، لذا ریجیکٹ۔ دوسری دلیل وہ دیتا ہے کہ محمد اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ بیوہ کی میراث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد اللہ تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، ہجرت ہو گئی۔ محمد اللہ کیا ہے؟ آپ بہت ساروں کو شاید پتہ نہیں ہو، یہ محمد اللہ برطانوی حکومت میں 1919 میں ملا جی پارسی نے لکھی، مسلمانوں کے احوال شخصیہ کے حوالے سے، تمام فرقے، اس میں زیدی فرقہ بھی ہے، بوہرے بھی ہیں، ہم جعفری بھی ہیں، اور حنفی، مالکی، ساروں کی بہرحال لکھی ہوئی ہیں۔ 1936 میں برطانیہ نے آرڈر جاری کیا، سلطنت برطانیہ نے، کہ جتنی عدالتوں میں احوال شخصیہ کے حوالے سے مسائل آئیں گے مسلمانوں کے، وہ اس کی روشنی میں حل ہوں گے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک وہی کتاب جو ہے جج صاحبان جو ہے اس کو دیکھ کر فیصلے دیتے ہیں۔ تو خیر وہ تو جج نے کہہ دیا وہ کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ ابھی اسلامی نجاتی کونسل نے بھی بڑا ٹھوس قسم کا فیصلہ دیا ہے محمد اللہ کے حوالے سے کہ اس کو بطور مستند جو ہے پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کوئی ہماری مستند کتاب نہیں ہے۔ یہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تیسری بات اس نے کہی کہ 1964 یا 62 کی جو اسمبلی تھی اس میں ان کے جو ممبر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میراث نہیں ہے۔ اس پر جج نے بڑے غصے میں کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شیعہ قرآن کے قائل نہیں ہیں؟ اس کی تینوں باتیں رد کی۔ جو میں غیبی مدد کہتا ہوں، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ کا جج وزارت قانون کو لکھ رہا ہے کہ شیعہ بیوہ جس کی اولاد نہیں ہے اس کے لیے فقہ جعفری کے مطابق قانون تجویز کرو، یعنی باقاعدہ ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر جا رہا ہے قانون تجویز کرو۔ اور یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا نا، تقریباً 18 کیس اسی قسم کے سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں 1958 سے، اس سے پہلے، اور ہائی کورٹ میں کتنے کیس زیر سماعت ہیں۔
کسی بھی عدالت نے اس قسم کا فیصلہ نہیں دیا تھا۔ یہ ہماری گفتگو کا نتیجہ تھا یا میری کتاب کا نتیجہ تھا، غیب سے اللہ تعالیٰ نے اس جج کے ذہن میں یہ ڈال دیا، کیونکہ جب عدالت کہہ دے، حکم دے دے وزارت کو، تو اسے تو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ 8 جون، 2 جون کو تو سماعت ہوئی، 8 جون کو یہ فیصلہ جو ہے وزارت قانون پہ چلا گیا۔ 16 کا سال تو گزر گیا، تو میں نے پھر 17 جنوری میں نے لکھا خط وزارت قانون کو کہ یہ جو آرڈر ہے اس پہ کیا کیا ہے۔ اگر خط نہ لکھتا ختم، میں نے خط لکھا۔ میرے خط کے فوراً بعد 5 رکنی کمیٹی وزارت قانون میں، زاہد حامد کی وزارت تھی، نواز شریف کا دور تھا، وہ بن گئی۔ اس میں ممبر تھا اور اسلامی نہضتی کونسل کا سیکرٹری ممبر تھا۔ اس کی پھر میٹنگیں شروع ہو گئی۔ وہاں پر جب پہلی میٹنگ میں ہی ہمیں احساس ہوا کہ پہلی بحث تو یہ ہوئی کہ اس کو رکھیں کہاں، اس کو لایا کیسے جائے، اس پہ بحث ہوئی۔ میرے ساتھ ظاہر فیض جلبانی صاحب بڑا لائق وکیل ہے، وہ مددگار تھا، اور پوائنٹ پر ہم بحث کر رہے تھے۔ اس کے لیے مجھے پھر یہاں آنا پڑا۔ میں جب عدالت میں پیش ہوا تھا، اس وقت میں نے جو مشہور قول ہے ہمارا بیوہ کی میراث کے حوالے سے کہ غیر منقولہ جائیداد میں ان کی اصل سے نہیں ملے گی، غیر منقولہ جائیداد سے، منقولہ جائیداد سے ملے گی۔ لیکن جب ہم اس کمیٹی میں بیٹھے، اور اس کمیٹی میں تو وہ ایران کا آئین انہوں نے منگایا، بحرین کا، عراق کا، مصر کا، ہمیں بھی اس وقت مطالعہ کرنے پڑا۔ ہم نے دیکھا، پہلے ہم نے ظاہر اس کی طرف توجہ نہیں تھی، اور اس پہ پھر ہم نے کافی کام کیا۔ میں پھر یہاں پر آیا، اور اس مسئلے پر پھر میں کمیٹی جب بن گئی تھی تو میں نے آیت اللہ جنتی سے بات کی، ان کو بتایا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جو بھی اسمبلی سے ہمارے پاس قوانین آتے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ فقہا کی کونسل بنائی ہوئی ہے، آیت اللہ مومن رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں، قوم میں۔ تو ان کے دفتر سے انہیں فون کیا گیا، اور پھر میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پھر ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی جو نئی صورتحال تھی، اور کہ غیر منقولہ جائیداد سے میراث جو ہے قیمت ملے گی، اصل نہیں ملے گی۔ اگر وہ قیمت نہ دیں گے تو پھر اصل سے دی جائے گی۔ اور یہ آقا خامنہئی کا فتویٰ ہے، اور حقیقت میں یہ متقدمین کا فتویٰ ہے، سید عالم الہدیٰ کا فتویٰ ہے۔ تو ہم نے ظاہر اس مرحلے پر قائد ملت جعفریہ نے بہت زیادہ دلچسپی لی، اور کیونکہ بل تیار کیا جا رہا تھا، اس کی نوک پلک سنوارنا، اس کے ایک ایک جملہ، اس کی ایک ایک سطر، اور پھر یہ بحث آئی کہ جب ہم مشہور قول کو چھوڑیں گے تو علماء میں ایک عجیب شور مچے گا۔ تو آغا صاحب نے کہا دیکھیں شور مچتا رہے، کوئی بات کرے آپ کہہ دو قائد نے کہا ہے، اور میں جانوں اور وہ جانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ فقہ جعفری کے حوالے سے کوئی قانون بن جائے تو تب ہی بنے گا جب آپ ایران کے قانون کی نقل اتارو گے۔ وہاں ایک قانون بن چکا ہے، اس کے مخالف اگر چاہو گے تو وہ تو آپ کو متہم کریں گے کہ یہ تو عورتوں کو حق ہی نہیں دیتے، یہ تو الٹا آپ کے خلاف بات جائے گی۔ بہرحال وہ پھر ہم نے پھر اسی سلسلے کو لیا۔ کافی 3-4 اجلاس کے بعد جب بل فائنل ہو گیا اس ایک مسئلے میں، ابھی طلاق والا فیصلہ تو 2017 میں آتا ہے نا، آخر میں اکتوبر میں، ابھی وہ شامل نہیں ہوا، تو وہ بعد میں وہ دوران اس کے ان بحثوں کے دوران وہ شامل ہو گیا، وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے شامل ہو گیا۔ پہلے تو ہائی کورٹ کی وجہ سے وقت ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ پھر لا ریفارمز کمیٹی تھی 12 رکنی، پھر اس کا اجلاس ہوا، اس میں زاہد حامد کی صدارت تھی، میرے وکیل میرے ساتھ تھے۔ اس بحث کے دوران ایک شخص نے ایک نقطہ اٹھایا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آج شیعوں کا ایک مسئلہ ہے جس پر ہم قانون بنا رہے ہیں، تو ان کے تو میراث کے سارے مسائل ہیں، اس میں بھی ان کے اختلافی نظر ہے، تو اس کے لیے پھر علیحدہ بنائیں گے۔ تو وکیل نے مجھے اشارہ کیا، ان کو کہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، سارے مسائل میں ہم چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کہہ دیا۔ پھر 6 ماہ اور لگ گئے، کیونکہ پھر پورا بل میراث کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے، جو ابھی
یہ قانون میراث فقہ جعفری کے مطابق ہے نا، یہ اصل میں وہ بل ہے جو ہم نے وہاں جمع کروایا تھا وزارت قانون میں، اور وہ بل ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس وقت جو تیار کیا تھا۔ اس اجلاس میں پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مشکل یہ آئی کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں دوسرے مسالک کے علماء کو شامل کیا جائے اس کمیٹی میں۔ پھر یہ آیا کہ اس کو وزارت مذہبی امور کے سپرد کیا جائے۔ پھر چند مہینے یہ وزارت مذہبی امور کے پاس چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور رہنمائی بھی ملتی تھی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں بعض دفعہ میں کوئی اس میدان کا تو آدمی نہیں تھا، اور پھر ایک الہامی کیفیت بھی ہوتی تھی کہ اب یہ کرنے شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے باقاعدہ دلائل لکھے حامد کو کہ یہ کوئی دو مسالک کے جھگڑے کی بات تھوڑی ہے، اس کا کیا تعلق ہے وزارت مذہبی امور سے؟ کیونکہ وزارت مذہبی امور والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے ساری جو بحثیں کمیٹی میں ہوئی تھیں وہ سب ان کو بتانا پڑی۔ وہ ایک خاتون تھی ایڈیشنل سیکرٹری، اس کو اور پھر سیکرٹری کو، اور پھر اتنے خط و کتابت کی، اور کافی خیر وہ ہم کامیاب ہو گئے، وہ واپس وزارت قانون میں آ گیا۔ خیر حامد صاحب چلے گئے، وہ بشیر ورک صاحب وزیر بن گئے۔ وہ ایسا وزیر بنا، وہ کہتا مسئلہ ہی نہیں ہے، میں وکیل ہوں، میں شیعوں کے مسائل بھی ڈیل کرتا ہوں، یہ تو حل شدہ ہے۔ اور میں نے کہا کہاں حل شدہ ہے؟ میں نے سپریم کورٹ کے وسائل دیے، 18 کیس سپریم کورٹ میں، اور 2016 میں جمالی کی صدارت میں فل بینچ نے ایک کیس جو ہے سیال کوٹ کا بیوہ کا سنا ہے، اور اس میں فیصلہ تو انہوں نے وہ خلاف ہی دیا۔ لیکن یہ عجیب ہے، آپ ان ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کے جو فیصلے ہیں اور جو بحثیں ہیں، جو فیصلے نہیں ہوئے بحثیں دیکھیں۔ میں نے وہی جو اس میں ثاقب نثار بھی ممبر تھا، میں حیران ہوا جب اس کا ترجمہ ہم نے کرایا کہ اس میں علم الہدا کی رائے، شیخ مفید کی رائے، شیخ توسی کی رائے، تمام فقہا کی۔ میں نے کہا بھائی انہوں نے کہاں سے یہ پڑھی ہیں؟ یعنی اس سب اتنا سارا پروندہ 18-20 صفحے کا، عجیب ہے۔ تو بہرحال وہ جو اپنا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو وہ حامد وہ بشیر ورک، اس کے ساتھ اچھی خاصی مغز ماری کرنی پڑی، اور پھر خاقان عباسی کی وزارت آ گئی۔ یہ اصل جو چیز ابھی اتنے مراحل گزرنے کے بعد خاقان عباسی کی کابینہ میں یہ بل پیش ہو گیا، اور بل کے 3 حصے تھے۔ سیکشن 4 میراث فقہ جعفری کے مطابق، سیکشن 7 طلاق فقہ جعفری کے مطابق، مسلم علی کوین کا سیکشن 7، اور نمبر 3 تمام مسائل میراث کے فقہ جعفری کے مطابق۔ یہ خاقان عباسی کی کابینہ میں پیش ہوا۔ خاقان عباسی کی کابینہ نے ترمیمی بل، جو اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اس کا عنوان ہی ہے مسلم علی قوانین میں ترمیمی بل، مارچ 2018، اس کو عنوان ہے۔ انہوں نے اس کو اسلامی نظاتی کونسل میں بھیج دیا۔ پھر اسلامی نظاتی کونسل جو ہے اس وقت چیئرمین نہیں تھا تو معطل تھی، وہ اتنے میں پھر یہ موجودہ حکومت آ گئی تحریک انصاف کی، تو قبلہ ایاز صاحب جو ہے وہ نئے چیئرمین آئے۔ تو پہلا اجلاس جو ہوا تو اس میں ایجنڈے پر یہ بحث شامل تھی۔ تو الحمدللہ اسلامی نظاتی کونسل میں متفقہ طور پر پاس ہوا کہ وہ جو بل آیا تھا ترمیمی، اسی کی سفارش جو ہے مرتب کر کے، اب پہلے ہم کہہ رہے تھے، اب اسلامی نظاتی کونسل نے وزارت قانون کو لکھا، وہی بل ساتھ لگایا کہ فقہ جعفری کے مطابق یہ کر دیا جائے۔ پھر شروع ہو گئے تحریک انصاف کی حکومت میں یہ ملاقاتیں، اور وزیر اعظم کو خط، اور صدر کو خط، اور ملاقات، اور بھئی کسی طرح یہ بل جو ہے آگے موو ہو اور کابینہ میں پیش ہو۔ بہرحال لمبی داستان ہے، آخرکار 2019 میں یہ بل جو ہے اسمبلی میں پیش ہو گیا۔ جب اسمبلی میں پیش ہوا تو اسے حوالے کر دیا گیا کس کے؟ قائمہ کمیٹی کے۔ قائمہ کمیٹی 22 افراد پر مشتمل تھی،
طریقہ یہ ہے کہ جو بل پیش ہوتے ہیں وہ پھر قائمہ کمیٹی کے پاس جاتے ہیں، وہاں اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، پھر اسے اسمبلی میں آنا ہوتا ہے۔ تو اس میں صلوات پڑھ دی۔ اوے اتنی ڈھیلی صلوات نہ پڑھو مولوی صاحبان، بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ بہرحال جی وہ آخر کار ان کی کابینہ میں پیش ہوا تو قومی اسمبلی نے پاس کیا، قائمہ کمیٹی کے پاس آ گیا، ریاض فتیانہ اس کے چیئرمین تھے، پھر لے جی ریاض فتیانہ سے علیحدہ ملاقات کی، اس کو لکھ کر ساری داستان سنائی، اس کے سوالوں کے جواب دیے، اور 2 گھنٹے میں نے ان ممبروں کے جواب دیے، یعنی خالی میراث کی بحث میں 2 گھنٹے لگ گئے، طلاق والی رہ گئی کہ پھر اگلا اجلاس ہوگا۔ اور اس میں ایک بحث یہ آئی جب طلاق کی بحث شروع ہوئی، اس میں وہ نفیسہ شاہ کہتی ہے کہ یہ طلاق کا طریقہ ہو گیا تو پھر تو طلاقیں مشکل ہو جائیں گی۔ بڑا عجیب و غریب مراحل سے گزرے جی۔ خیر وہ بحث جو ہے یہ ہوئی کہ جب طلاق کا مسئلہ ہوگا تحصیل میں ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس عالم کی اتھارٹی کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ کا مجتہد تو بیٹھا ہے ایران اور عراق میں، ایک اجلاس تو اسی پہ بھی، یہ اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ خیر میں نے جو تجویز دی، پہلی تجویز ہماری یہی تھی کہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان ایک اتھارٹی ہے، ان کی طرف سے جو تعین شدہ ہوگا وہ عالم جو ہے آ کے طلاق پڑھ سکے گا اور تعین ہو جائے گا۔ تو اس پہ خیر لیکن وہ پھر یہ قبول نہ ہوا، لیکن آخری بحث جو تھی ملکہ بخاری پارلیمانی سیکرٹری ہے قانون کی، یہ جو موجودہ بل ابھی پاس ہوا ہے اس کی جو فائنل یعنی نوک پلک اور سنوارا گیا، وہ ایک اجلاس تھا، ملکہ بخاری کی صدارت تھی اور ماہرین تھے اس میں، اسلامی نظریاتی کونسل کے ریسرچ کے لوگ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ تو 3 گھنٹے میٹنگ رہی اس میں، البتہ وہاں یہ بھی اللہ مدد کرتا رہا، وہاں ایک ملک حاکم صاحب تھے ہمارے جاننے والوں میں، اور جو مختلف حکومتوں میں لیجسٹک یہ قانون کے بل بنانے میں، کیونکہ یہ احکامہ جملے کیا رکھنا ہے سب وہی ماہر ہے، ہر حکومت میں وہی چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ اسمبلی میں جائے گا نا تو ایک سوال ہوگا، وہ سوال یہ ہوگا کہ یہ سارا کام ایک سید افتخار کا ہے یا اور علماء کی بھی تائید ہے، اور ایک سوال یہ ہوگا کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے یا ان کے بھی کئی فرقے ہیں۔ خیر اس کے لیے پھر میں نے انتظام کر لیا مختلف علماء سے ہم نے، اور یہ جو آخری اجلاس تھا ملکہ بخاری کا، تو ہمارے علماء ماشاءاللہ بہت سارے توجہ نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے عزیز ہیں راجہ ناصر صاحب کو فونیں کر کر کے گاڑی بھیج کے اگلے دن اجلاس ہے، اسی رات ان سے پھر وہ لیٹر منگوایا، اور ویسے تو زبانی تائید ہو رہی تھی، اب لیٹر جو ہے ان کے دفتر سے ان کے پیڈ پر لکھا جانا تھا، اور اگلے دن 10 بجے اجلاس تھا۔ اور اسی طرح آیت اللہ حافظ ریاض صاحب کا وہ لیٹر بھی بس 1 گھنٹہ پہلے پہنچا، کیونکہ یہ 2 لیٹر بڑے ضروری تھے۔ قائد ملت کا تو خیر لیٹر تھا ہی، باقی لوگوں کے بھی لیٹر میرے پاس تھے، تقریباً 25-26 علماء کے لیٹر تھے، تو وہ سارے لگائے گئے۔ وہاں پھر بحث یہ ہوئی کہ یہ جو ابھی فتویٰ ہے اور ایک آپ کا فتویٰ پہلا ہے، اور اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے بتایا کہ حکومت ایران کا بھی یہ قانون پاس، انہوں نے کہا ہم حکومت کا حوالہ تو نہیں دے سکتے، فتویٰ خامنائی کا ہے۔ انہوں نے کہا چاہے خامنائی کا فتویٰ ہے تو فتویٰ منگواؤ۔ وہ پھر یہاں سے باقاعدہ فتویٰ ریٹرن وہ لگایا گیا، یعنی وہ جو فائل بنی ہے اتنی موٹی فائل ہے وزارت قانون میں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ قانون ایک بن گیا، ان کو نہیں پتہ نہیں یہ کتنے مشکل کام ہے اور کیسے یہ ہوا ہے۔ یہ وہ خلا زبان یا جو قانون سازی کے مراحل سے گزرتے ہیں اور ہم گزرے ہیں، انہیں سمجھ آئے کہ کیا۔ خیر وہ ساتھ لگا دیا گیا،
اور اس طرح جو ہے یہ فائنل ہو گیا۔ اب فائنل ہونے کے بعد اس نے پھر جانا تھا کہاں؟ قائمہ کمیٹی کے پاس۔ اگرچہ یہ پہلے تو خاقان عباسی کی کابینہ میں تو منظور شدہ تھا، پھر یہاں سے بھی آ چکا، لیکن یہاں دوبارہ بحث ہوئی اس دور میں۔ مئی 2020 ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اب لگ رہا ہے آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے، ہاں؟ بس آخری مرحلہ آ گیا ہے، بس اب کوئی زیادہ دیر اور نہیں لگے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مئی 2020 قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اچھا، اس اجلاس میں اپنا طیبہ بخاری کو سپیشل دعوت دی گئی۔ اب اجلاس ہے فائنل، اب یہ میرے لیے ایک نیا مسئلہ، بھی طیبہ بخاری آ رہی ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے وہ مولانا اسد بخاری سے بات کی، میں نے کہا وہ آ رہی ہیں، کہاں؟ ان کو تو عمران خان نے دعوت دی ہے۔ میں نے کہا جب عمران خان ہے اور وہ بھی حصہ ملانے آ رہی ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے ان کو پورا بریف کیا، بھئی کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اسے سارا حالات بتائے، اور بڑا یہ ہے سارا ایک لمبی داستان اس کو سنائی۔ خیر وہ کل آئی تو اس نے پھر میری تائید ہی کی، اس میں خیر پھر بحث ہوئی۔ مسلم پیپل پارٹی کے 2 ممبروں نے مخالفت کی، نفیسہ شاہ نے اور نوید قمر نے، اور وہ جو بشیر ورک ہے پاگل وزیر جو ہے مسلم لیگ کا، اس نے بھی مخالفت کی۔ باقی مسلم لیگی ممبر سارے جو بیٹھے تھے، رانا ثناء اللہ اور رفیق اور یہ سارے، انہوں نے حمایت کی، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا، میری تائید میں وزیر قانون بھی بول رہے تھے اور خود چیئرمین بھی میرے دلائل کی تائید کر رہے تھے، اور پھر طیبہ بخاری نے کہا کہ ہمارا جی یہ حق ہے، عورتوں کا حق ہے فلاں، اس نے بھی ایک جملے میں 12 کے 6 الفاظ سے وہ بات کر دی۔ اب یہ پاس ہو گیا مئی 2020۔ اب ہونا کیا تھا؟ فوراً اسمبلی میں جانا تھا۔ 1 سال لگ گیا بند، پھر نہیں جاتا۔ بھائی کہاں گیا بل؟ پھر نئے سرے سے میں تو وزیر اعظم سے ملاقات تھی، وہاں پھر میں نے یہی مسئلہ اٹھایا، صدر کو خط لکھا، وزیر قانون کو لکھا، اور شیرین مزاری حقوق کی ہے وہ لکھا۔ البتہ اس ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس گلزار اور ایک انسانی حقوق کی کمیٹی انہوں نے کمیشن بنایا ہوا ہے اس کو، اور یہ جو پورٹال ہے اپنا بنا ہوا وزیر اعظم نے، اس میں خط، اور براہ راست ملاقات میں، اور اس مسئلے کو میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ ادھر سے کہہ رہے ہو ہم خواتین کو حقوق دیتے ہیں، 1 سال ہو رہا ہے۔ بالآخر جون کی میٹنگ تھی اوقاف بل کے حوالے سے، اس میں 12 ارکان ہیں، اس میں ممبر ایک میں ہوں، تو اس میں سپیکر کی صدارت تھی۔ میں نے سپیکر کو کہا کیوں یہ بل پیش؟ انہوں نے کہا تو اس نے سیکرٹری کو بلایا کہ یہ بل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ ملکہ بخاری کے صبر تھا، وہاں وزیر مذہبی امور تھے، انہوں نے کہا ہاں خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ بل پیش کیا جائے۔ یہ 3 جون کو یہ بات تھی، تو بہرحال 10 جون 2021 کو قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا اور بل پاس ہو گیا۔ لیکن ابھی اگلی داستان غم سنو۔ اب ایک طرف تو خوشی ہوئی، ہم بھی خوش ہو گئے، البتہ آغا صاحب نے مجھے کہا اس کو پھیلاؤ نہیں، ابھی ٹھہرو۔ میں نے کہا اچھا ٹھہرتے ہیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی کے بعد جانا ہوتا ہے سینٹ میں۔ اب یہ بل جی چلا گیا سینٹ میں 17 جون کو، اور 27 جون کو شرارت کے تحت سینٹ میں اسے پھر کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، قائمہ کمیٹی کے۔ حالانکہ ضرورت نہیں تھی، سرکاری بل تھا، اسے پاس ہو جانا چاہیے تھا، اور بھی پاس ہو گئے تھے۔
باقاعدہ یہ تو بلکہ سینٹ کے چیئرمین نے کہا وزیر کو، جو وزیر وہاں بل پیش کر رہا تھا نا، کہ اسے بھی پیش کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں کمیٹی کو دے دو۔ یعنی درمیان میں کوئی ایسا خفیہ ہاتھ تھا۔ اچھا، کمیٹی جو ہے 13 رکنی کمیٹی، اور اس کے سربراہ علی ظفر، ایس ایم ظفر کے بیٹے۔ میں 30 جون کو ان کے ساتھ ملتا ہوں علی ظفر سے، 2 گھنٹے میری میٹنگ ہوئی، کتابیں بھی اپنی لے گیا، پوری کہانی سنائی، سپریم کورٹ کا فیصلہ، کہا وہ مجھے فیصلہ دکھاؤ، میرے پاس کاپی دے، میں نے اسے کاپی دی، ہائی کورٹ کا سارا، کہا میں بڑا مطمئن ہوا، میری ماں بھی شیعہ ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور انشاءاللہ ایک تو کل اجلاس ہو رہا ہے، کل والا اجلاس تو نہیں تھے، اگلے اجلاس میں آپ کو بھی بلائیں گے اور اسلامی نہضتی کونسل کے چیئرمین کو بھی بلائیں گے۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے۔ لیکن جب 1 جولائی کو اجلاس ہوتا ہے تو قبل اس سے کہ وزیر قانون بریفنگ دیتا یا سیکرٹری قانون بریفنگ دیتا اس بل کے حوالے سے، علی ظفر صاحب خود ہی بریفنگ دیتے ہیں، کہتے ہیں صاحبو میں 65 سال میں پہلی دفعہ فرقہ وارانہ بل دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور وکیل صاحب بولتے ہیں یہ تو کٹا کھل جائے گا، ایک اور وزیر صاحب بولتے ہیں یہ تو افغانستان بن جائے گا، ایک اور وکیل صاحب بولتے ہیں یہ فرقے تو اس خلافت عثمانیہ کے بعد بنے ہیں۔ ایک سے ایک، وہ 13 کے 13 پورے نہیں تھے، 10 بندے تھے، سب نے کانہو ایکا کیا ہوا تھا، اور ایسی باتیں کہیں کہ بڑی فوراً میرے پاس ظاہر ہے ان کے ریمارکس آ گئے، ایک دفعہ تو میں ہل گیا، بہت پریشان، لیکن پھر توسل کیا، کیا کروں، ہر شے دھڑام سے گر گئی، اور اتنے بڑے بڑے لوگ، ایچ نائک، رضا ربانی، وہ تارڑ، عجیب ہے، یہ علی ظفر، اب کیا ہوگا؟ خیر وہ تو بس یہ ایک عجیب ہے، یہ میں نے کہا چلو ٹھہرو، آرام کر، میں جا کے سوتا ہوں، سو گیا۔ آج نیند ہی میں مجھے باقاعدہ لکھوایا گیا کہ یہ لکھو، اٹھ کے بیٹھ گیا، 6 صفحے لکھ ڈالے علی ظفر کو، جو رگڑ دیا اسے میں نے ایک ایک بات کا، اور اس میں البتہ کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، میں نے کہا آپ مجھے بلائیں جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا، اور چیئرمین، اور یہ بل جو ہے، ہاں ایک نے کہا یہ خلاف شریعت ہے، میں نے کہا تم کون ہوتے ہو خلاف شریعت کرنے والے، یہ اسلامی نہضتی کونسل فیصلہ کرتی ہے، تم کہہ رہے کہ فرقہ وارانہ، یہ فرقہ وارانہ ہے، سارے فرقے اسلامی نہضتی کونسل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ بل بھیجا ہے۔ خیر وہ ہم نے پورا، وہ آپ انشاءاللہ وہ خط پڑھیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے کتنے ہم نے دلائل کے ساتھ نا ان کو بولے، لیکن انہوں نے 11 کو ایجنڈے پر بھی نہیں تھا یہ موضوع، 11 کو کمیٹی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بل ریجیکٹ، قائمہ کمیٹی نے۔ اب اس کے لیے پھر ہم نے نئے سرے سے کام شروع کر دیا، سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات کی، اس کو لیٹر دیا، وہ بھی حیران ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا البتہ اب یا تو میں ایک علیحدہ ایک اور کمیٹی اناؤنس کروں جس میں آپ بھی آئیں اور اس کی وضاحت کریں، یا وہ خود تجدید نظر کریں۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے یہ جو ہمارے لیے خط دیا ہے، آپ ایک ایسا خط تیار کریں جو سارے سینٹ کے ممبران کو دیں گے، آپ مجھے دے دیں، ہمیں ہمارے دفتر دے دیں، ہم سب کو پہنچا دیں گے۔ شیری رحمان سے میں ملا، شیری رحمان نے کہا انہوں نے کیا کہا ہے، یہ غلط کیا ہے یہ۔ پھر شیری رحمان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان وکیلوں کو کسی نے کہا ہے کہ ایسے کرو، تو نے کہا نہیں میں اس کو زرداری سے کہوں گی، یہ ٹھیک نہیں کیا انہوں نے۔ اور نیر بخاری ان کا سیکرٹری، اسے ملا، خاقان عباسی نے کہا میں نے تو طارر سے کہا تھا کہ حمایت کرنی ہے۔ خیر پھر ہم نے وہ اعجاز چودھری، اعجاز ان کے سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ ملے۔ اس دوران محمد حسین اکبر صاحب جو ہے وہ کیونکہ اسلامی نہضتی کونسل کے ممبر بن چکے تھے، ان کو میں نے تقریباً کوئی 25-30 صفحے کی پوری دستاویز دی کہ آج تک میں نے کیا کیا ہے۔
پھر یہ مرحلہ جو آ گیا اس میں پھر انہوں نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ اس میں دیکھیں خدا مدد کرتا ہے، میں نے 14 سنی علماء، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو لکھا کہ یہ بل فرقہ وارانہ بل نہیں ہے، اس بل کے پاس ہونے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اور اپنے علماء کو ہم نے لکھا، تحریر بھی بھیجی کہ یہی تحریر آپ سینٹ کے چیئرمین کو بھیجو، سوائے 3 علماء نے، باقیوں نے نہیں لکھا۔ لیکن پھر ہم نے یہ کیا کہ جو بڑے بڑے 10-12 علماء ہیں، ایک چیئرمین کے نام خط بنایا اور نیچے سارے علماء کے نام لکھے، ان کے ساتھ فون نمبر دے دیے، سب کو بتا دیا کہ میں نے، سب کو خیر کاپی بھی بھیج دی کہ یہ میں نے خط سینٹ کے چیئرمین کو بھیج دیا ہے، آپ کا نام اس میں دیا ہے، اوپر ہدایت اللہ حافظ ریاض، نیچے ساجد نقوی، محسن علی، باقی سارے جتنے بزرگان ہیں۔ اور اتنا ہم نے اس کو یعنی موومنٹ کہیں، تحریک کہیں، چلایا اور ایک فضا بنائی کہ پھر وزیر قانون نے مجھے بلایا اور وزیر قانون نے مجھے یہ کہا کہ بڑے اچھی گفتگو سے کہ میں سید ہوں، پتہ نہیں باپ زیدی ہے اور ماں رضوی ہے، یہ الٹ کہا، تو یہ جو آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے، اس نے رد نہیں ہونا، تو اب یہ ہے کہ 30 دن اپنا 3 مہینے گزر جائیں گے تو یہ جو قائمہ کمیٹی ہے ان کا فیصلہ ہم سینٹ میں نہیں جانے دیں گے، تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ خود بخود ہی لاغو ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس جو ہے اس میں ہم یہ بل پاس کروا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے وہ قانون کی کتاب انہیں دی، انہوں نے کہا اس کی تصویر ابھی لے لیں لیکن تصویر ابھی شائع نہ کرنا، جس دن بل پاس ہو جائے اس دن شائع کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ الحمدللہ یہ ساری جدوجہد 17 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش ہوا اور پاس ہو گیا، اور 2 دسمبر تاریخی دن یہ صدر نے اس پر دستخط کر دیے اور یہ قانون جو ہے اب بن گیا اور اس کو ابلاغ بھی ہو چکا ہے عدالتوں میں۔ اب یہ البتہ یہ وہ 3 چیزیں تھیں نا، تیسری چیز جو ہے وہ شامل اس میں نہیں کی گئی۔ اس کے لیے البتہ وکیل نے بھی کہا کہ اب آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ تھا جو صد کہتے ہیں نا، ایک بند بندھا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گیا، اب کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، اور اگر سمجھدار وکیل ہوگا تو اسی کو بنیاد بنا کر سارے فیصلے کرائے گا اور آگے مسئلہ خود بخود حل ہوتا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور خوبی یہ ہوئی ہے کہ اس میں البتہ مجھے وہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اسلامی نہضتی کونسل سے باقاعدہ، کیونکہ ان کا یہ حق ہے نا کسی کو لکھیں کہ یہ قانون بناؤ، تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ حق ہے کہ وہ علیحدہ قانون بنائیں احوال شخصیہ کے لیے، تو اسلامی نہضتی کونسل سے میں نے سارے صوبوں کو خطوط لکھوائے کہ وہ اس حوالے سے قانون بنائیں۔ اور جب وہ آغا رضا صاحب وزیر بنے تھے بلوچستان کے، ان کی منت اللہ ہم نے بڑی کی، ان کو سمجھایا، ان کو لکھ کر بھیجا، میں نے کہا میرا وکیل آ جاتا ہے، میں آ جاتا ہوں، ہمارے وہ وحدت مسلمین والے جو وہاں پر ہیں ان سے کہا کہ بھئی آپ کا کریڈٹ جائے گا، آپ کرا لو اور ہم پورا دیں گے۔ اسی طرح پنجاب میں ہماری عزیزہ بیٹی ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کی، ان کو بھی ہم نے کہا پرائیویٹ بل موو کر دو۔ سندھ میں ہر وزیر سے بات کی، آخر میں زرداری کے ہاتھ میں جا کر دیا، تو زرداری نے جو بندہ لے گیا تھا اس کے موجودگی میں فون کیا سپیکر کو، اور صحیح یہ شیعوں والا بل جو ہے پاس کرنا ہے نا، کرو نا، کیوں نہیں کیا؟ اور شبیر میسوی صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، ناصر شاہ کو، وہ وقار مہدی کو، پتہ نہیں کتنے وزیر، سب سے مل کے نا، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور البتہ خیبر پختونخوا میں از خود یہ بل پیش ہوا، وہ جو لیٹر گیا تھا اسلامی نہضتی کونسل کی طرف سے، اس کی روشنی میں، حالانکہ وہاں ہم نے خط وغیرہ بھی نہیں بھیجے تھے، نہ کسی سے کہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایک نے مخالفت کی، جماعت اسلامی کے رکن نے، اگرچہ اس کو جواب اس وقت دیا سپیکر نے بھی اور وزیر قانون نے بھی کہ یہ شیعوں کے لیے ہے، یہ آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا اس ایک ممبر کی احترام میں
کہ انہوں نے کہا نہیں مزید ایک دفعہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے لی جائے۔ اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ خط و کتابت کی اور خیبر پختونخوا کے جتنے ذمہ دار بندے ہیں شیعہ علماء کونسل کے اور دوسرے سب سے کہا، لیکن ماشاءاللہ کسی نے تحرک نہیں کیا اور نہ ہی کر سکے کچھ۔ لیکن اب جو ہوا ہے وہ کیونکہ مسلم آئلی قوانین میں ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم کی وجہ سے کسی صوبے سے علیحدہ ہمیں قانون پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ فیڈرل میں بطور ایکٹ ہوتا تو پھر ہمیں وہاں علیحدہ بل پاس کروانے کی ضرورت پڑتی۔ تو یہ الحمدللہ یہ سب برکات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا کرم ہے کہ یہ ساری ہماری کوششیں جو ہیں کامیاب ہوئیں، اور اس میں مشہد کے عزیزان جو ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا ہر جگہ نام رہے گا، اور اصل تو وہاں نام ہونا چاہیے آگے۔ اور موسوعہ قوانین اسلام ہم نے لکھی ہے، یہ 10 جلدیں اس کی ہو گئی ہیں، اور وہی طرز ہے جو قانون نکاح و طلاق کا ہے، اسی انداز کو ہی اپنایا گیا ہے۔ یہ فائنل ہو چکی ہے، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں ہم پورا اکٹھا موسوعہ جو ہے چھاپ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا وہ ہے نا ان کا آئلی قوانین، مسلم آئلی قوانین، ہم نے مسلم آئلی قوانین بمطابق فقہ جعفری، نکاح، طلاق، میراث، وصیت، اس میں اب کفالت، حضانت اور وکالت وہ بھی شامل کر لی ہے۔ وہ فقط قوانین ہیں۔ اس وقت وکلاء جو ہیں دھڑا دھڑ ہم سے کتاب مانگ رہے ہیں، تو وہی کتاب ان کو بھیجی جا رہی ہے، لیکن اب اس کی جو اگلی طبع آئے گی اس میں یہ حضانت اور کفالت اور وکالت وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اور اس خبر سے پورے ملک میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ شیعوں کے لیے بہت ہی ایک بڑی اچھی خبر تھی، اور ملک سے باہر بھی لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور شیعوں کے علاوہ دوسروں نے بھی ہمیں اس مسئلے پر بڑا خراج پیش کیا ہے۔ تو آپ ہمارے لیے دعا کریں ایک صحت کی، اور ایک بڑا کام جو بھی ہم لگے ہوئے ہیں وہ ہے یونیورسٹی۔ اب یونیورسٹی کی تفاصیل تو میں نہیں بتاتا، وہ بھی لمبا کام ہے، لیکن اس کا ایک اہم مرحلہ جو ہے ہم نے طے کر لیا ہے، کیونکہ پنجاب سے ہم نے یونیورسٹی کا چارٹر لینا ہے اسمبلی سے۔ تو اس چارٹر لینے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی پبلک یونیورسٹی، سرکاری یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہوں۔ تو ہمیں سرگودا یونیورسٹی سے ایفیلیشن ملی، اور ہم نے 6 دسمبر کو 4 سبجیکٹ کی الفجر انسٹیٹیوٹ کلاسیں شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک پہلا مرحلہ جو اہم مرحلہ تھا وہ ہم نے طے کر لیا۔ تو انشاءاللہ یہ کام بھی آپ مولا کے دربار میں ہیں، سپیشل دعا کریں کہ میری زندگی میں یہ یونیورسٹی والا پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو، اس کا چارٹر ہم لیں، اور یہ ایک بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ جن کو سمجھ ہے کہ یونیورسٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے کتنے اچھے اثرات ہو گئے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی مختصر سوال کوئی ہو تو کر لیں، ورنہ وقت تو بہت ہو گیا۔